السلام علیکم ٹو ایوری ون، ہوپ یو آل ول بی فائن۔ میں آئی ہوں تھوڑی دیر کی لان میں تو پھولوں کو دیکھنے کے لیے۔ یہ ہمارا بہت پیارا گلاب کا پھول نکلا ہے، تو تھوڑی سی دھوپ بھی آئی ہوئی تھی، میں تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھی ہوں۔ اس کے بعد پھر کچن میں گئی ہوں، کچن کا کام تھا، کچن میں برتن جمع ہوئے تھے، دھونے تھے، تو میں نے سوچا کہ کھانا بھی ساتھ ہی بنا لوں گی اور ساتھ ہی کچن بھی صاف کر لیتی ہوں۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا بچوں کے لیے میں کڑھائی بناؤں، لیکن میں نے جب چکن کا پیکٹ دیکھا تو وہ چھوٹا نکلا ہے، کیونکہ میں دو طرح کے بناتی ہوں، ایک بڑے پیکٹ بناتی ہوں کڑھائی گوشت کے لیے، اور جو چھوٹے پیکٹ بناتی ہوں وہ بناتی ہوں سالن بنانے کے لیے، مطلب شوربہ، جیسے آلو گوشت، شلجم گوشت، یا آج کل مٹر بہت اچھے آ رہے ہیں تو مٹر گوشت بن سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے پھر بچوں کے لیے پھر پیکٹ کیونکہ چھوٹا تھا تو پھر تو میں نے شوربہ ہی بنایا، ہلکا سا، مطلب نہ زیادہ بھنا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ زیادہ پتلا ہوتا ہے۔ بچوں کو میرے ایسے ہی پسند آتا ہے تو پھر میں ایسے ہی بناتی ہوں۔ آپ بتائیں، آپ لوگوں کا ونٹر سیزن کیسا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو تو ونٹر سیزن بہت پسند ہوتا ہے، کچھ کو بالکل پسند نہیں ہوتا، اور کچھ کو درمیانہ پسند ہوتا ہے۔ آپ کون سے والے میں سے تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب آپ کو کیسی لگتی ہیں سردیاں؟ بس سردیوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی نا سستی سی پیدا ہو جاتی ہے، اگر بیٹھ جائیں تو رضائی میں تو پھر تو نکلا نہیں جاتا، تو اس کے لیے بیسٹ حل تو یہی ہے لیزینس پکانے کا، کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت کام میں مصروف رکھنا چاہیے، اور ہاٹ ڈرنک زیادہ لینی چاہیے، جیسے چائے ہے، کافی ہے۔ تو جن کو کافی پسند ہوتی ہے ان کے لیے تو کافی بہترین ہے، لیکن جن بہنوں کو اگر نیند نہیں آتی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر کافی اور چائے زیادہ استعمال نہ کریں۔ ان کے لیے ایک ہے کہ رات کو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی چٹکی ڈال کر اس کو گرم پکا لیں، اور پھر رات کو لے کے سو جائیں، اس سے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو نزلہ زکام ہو رہا ہو یا کھانسی ہو رہی ہو تو اس میں بھی یہ دودھ ہلدی بہت مفید ہے اور آزمائی ہوئی ہے، آپ یہ لے کے دیکھیں، اس سے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سیزن میں بچوں کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سردی سے کور کرنے کے لیے موزے ضرور پہننے چاہیے۔ کچھ خواتین کو بالکل عادت نہیں ہوتی، میری چھوٹی بہن تھی اس کو بھی عادت نہیں تھی موزے پہننے کی، تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ بتاؤں کہ ٹھنڈ جو ہوتی ہے نا وہ سیدھی پاؤں سے ہی چڑھتی ہے، تو اس سے بچوں کے ہیڈ کور کرنے چاہیے ٹوپی پہنا کر، اور یہ موزے بہت اچھے مفید ہے۔ موزوں کا سب سے بڑا فائدہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب سردیوں میں ہم وضو کرتے ہیں، وضو کر کے ہم وہ پہن لیتے ہیں، مطلب موزے پہن لیتے ہیں، تو پھر ہم مسح کر سکتے ہیں 24 گھنٹے تک ہمارا بالکل صحیح رہے گا مسح، ہم موزوں میں مسح کر سکتے ہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اس طرح پھر ہم سردی سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ نے بہت زیادہ سہولت ایک رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سردی میں نٹس کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، جو کچھ میوہ جات ہم کھا سکتے ہیں وہ کھائیں، اور انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ انڈا جس فارم میں پسند ہو اس فارم میں آپ بچوں کو بھی دیں، خود بھی کھائیں لازمی، کیونکہ انڈے سے ایک تو پروٹین ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس سے بہت زیادہ انرجی آتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں جسم کو بہت زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو گرم کر رکھ سکے، تو اس کے لیے انڈا لازمی اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے۔ پانی کا استعمال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سردیوں میں اکثر ہم پانی پینا ہی بھول جاتے ہیں، اس سے ہماری اسکن ڈرائی نہیں ہوگی، اور ویزلین جو ہے بہت اچھی ہے، پیٹرولیم جیلی بہت اچھی ہے، بچوں کے لگائیں، ان کا گال وغیرہ پھٹ نہ جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں پہ لگائیں، خود بھی لگائیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسکن جو ہوتی ہے وہ جو رف سی ہو جاتی ہے اور پھٹنے سے محفوظ رہتی ہے۔
آپ کا میرا ولاگ کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ بائے بائے۔